بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کریم کے بابرکت نام سے جو ظاہر اور چھپی ساری کائناتوں کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ حقوق، ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ ہی وہ شرکت کو جائز رکھتا ہے۔ اور ان گنت رحمتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ کریم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی آل پر۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ ان کے خلیفہ بننے کا کچھ واقعہ ایسے ہے کہ یہ جوان آدمی تھے اور حضرت حاجی صاحب تھانہ بھون میں رہتے تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی ایک عالم جن کا نام شیخ محمد تھانوی رحمہ اللہ تھا، ان سے کسی مسئلہ میں بات چیت کے لیے تھانہ بھون گئے۔ یہ تھانہ بھون میں حضرت حاجی صاحب کی خانقاہ کے قریب سے گزرنے لگے کہ سوچا حضرت حاجی صاحب سے بھی ملاقات کر لینی چاہیے، بزرگ آدمی ہیں۔ ملاقات کی تو حضرت حاجی صاحب نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا گنگوہ سے آیا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ مولانا شیخ محمد تھانوی سے کسی مسئلہ میں بات چیت کرنی ہے، اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے فرمایا، بیٹا وہ تمہارے سے بڑے عالم ہیں، مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ تم ان سے مناظرہ کرو، میرے خیال میں کہ اس کو رہنے دو۔ حضرت حاجی صاحب کی بات ان کے دل میں آ گئی۔ کہا ٹھیک ہے، آپ فرما رہے ہیں تو مان لیتا ہوں، ان سے مباحثہ نہیں کروں گا۔ وہیں خانقاہ میں رات ٹھہر گئے۔ صبح سحری کا وقت ہوا، دیکھا کہ حاجی صاحب کے مریدین اور بہت سارے سالکین ذکر، دعا، نماز، تلاوت، دوسری عبادات میں مشغول ہیں۔ عجیب کیفیت و منظر ہے۔ دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ مجھے بھی حضرت حاجی صاحب کے بیعت ہو جانا چاہیے۔ ان سے درخواست کی، حضرت حاجی صاحب نے قبول فرما لی۔ اب کچھ معمولات بتاتے ہیں بزرگ۔ تو حضرت حاجی صاحب ان کو معمولات بتانے لگے تو مولانا رشید احمد صاحب نے عرض کیا، حضرت میری ایک درخواست ہے کہ مجھ سے صبح تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا، اس لیے اس کو چھوڑ کر آپ جو حکم دیں گے وہ میں بجا لاؤں گا۔ حضرت حاجی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تم جو کر سکتے ہو کر لینا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم 40 دن یہاں قیام کرو گے۔ مولانا رشید احمد صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ 40 دن کی نیت سے خانقاہ میں ٹھہر گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو پھر آپ کے مریدین ذکر و عبادات میں اللہ کے سامنے عجز آہوزاری میں مشغول ہیں۔ اب یہ بھی بستر پہ پڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ایسی حالت اور ایسے ماحول میں نیند کہاں آئے گی، تو 2-4 منٹ بستر پر پڑے رہے، کروٹیں بدلتے رہے، پھر یہ بھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور ذکر و عبادات اور تہجد میں مشغول ہو گئے۔ اب روزانہ ایسا ہی ہونے لگا، نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اٹھنا پڑتا، ماحول کا اثر تھا۔ 2-4 دن یہی کیفیت رہی، پھر سب سے پہلے اٹھنا شروع کر دیا۔ پہلے جبرن اٹھتے تھے، پھر خوشی سے اور قصدن اٹھنا شروع کیا۔ اس طرح جب 40 دن گزر گئے تو حاجی صاحب نے ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔